سورۃ الہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، یعنی نہ سامنے چھوڑتا نہ پیچھے چھوڑتا ہے۔ انسان کو دوسرے انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کا مزاج فرق ہے، عادات فرق ہیں، ضروریات فرق ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی جائے، دلیل دی جائے، دلیل سے اس کی بات کو رد کیا جائے۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، نہ کہ الزام تراشی اور بدنامی کے ساتھ اس کو ذلیل کیا جائے۔ یہ کن لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، کن لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ وہ جن کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم اسٹرانگ ہیں لہٰذا ہمیں حق ہے کہ ہم جس کو جو چاہیں کہہ دیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اب دیکھیے کل کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے مسلم، کافر، منافق، فاسق ہر ایک کو بیچ میں شامل کر دیا۔ کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے گا کہ منہ پہ تانے دے اور پیچھے سے غیبت کرے، برائیاں کرے، یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ لیکن مالی استحکام اور مال کی کثرت اور اس میں دن بدن ترقی انسان کو بعض اوقات بہت بے لگام کر دیتی، اور وہ دوسرے لوگوں کی ضروریات تو کیا، ان کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور اس طرح ان کو کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی عزت دار ہو یا غریب ہو یا مسکین ہو، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو غلط قسم کا کانفیڈنس ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے بچوں کو بھی بدتمیزی سکھا دیتے ہیں لوگ، اور وہ بڑوں کے سامنے بعض اوقات بہت ہی بلنٹلی غلط باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں یا ان کی عزت اور احترام میں کمی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور ان کو کور کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، یہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ بچے بچے ہیں، دین ہمارا تو یہی سکھاتا ہے کہ بڑا ہو یا بچہ ہو ایک دوسرے کا احترام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس لیے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ خواہ علم ہو یا مال ہو یا کسی بھی طرح کی انسان کے پاس کوئی طاقت و اقتدار ہو، اس کی بنا پر ایسا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئے۔ جو ایسا کرے گا اس کے لیے پکڑ ہے، ہلاکت ہے۔ اور پھر یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ اس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس، یہ مال اس کے کام آئے گا۔ ہرگز نہیں، مال نہیں کام آئے گا۔ وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی جہنم اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ کیوں دلوں تک کیوں پہنچے گی؟ کیونکہ اصل میں زبان کی خرابی کی بنیادی وجہ دل کی خرابی ہوتی ہے۔ دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، دل میں حقارت ہو، دل میں تکبر بھرا ہوا ہو، غرور ہو، تو انسان دوسروں کو بے عزت کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات اپنے عزیز قریب پیارے رشتوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ آج دیکھیے کہ گھروں کا سکون کیوں برباد ہوتا ہے، اداروں میں انریسٹ کیوں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیبرز میں کیوں ناراضگیاں ہوتی ہیں، رشتے کیوں کٹ جاتے ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ زبان کی خرابی، بد اخلاقی۔ تو اس کو یہاں پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اس بد اخلاقی کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا انجام بھی یاد رکھو، شاید بچ جاؤ اس سے۔ اور انجام میں کیا ہے؟ دل کو جا کے آگ پکڑے گی، کیونکہ دنیا میں بھی ایسے شخص کے دل میں آگ ہی لگی ہوئی ہوتی ہے جو اس کی زبان کے راستے دوسروں کو بھسم کر رہی ہوتی ہے۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی۔ اتنا شدید قسم کا عذاب، سزا، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو کہیں
ایسے کونے میں جا کے بند کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو ذلیل نہ کریں. تو دنیا میں اگر کوئی ان کو لگام نہیں دے سکتا، قیامت کے دن ان کا یہ انجام ہوگا، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے اور اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.